ہم ابھی علی کے عین کو نہیں جانتے. ہماری بس کی بات نہیں ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس میں اعظم قاصر ہے نا. اللہ نہ کرے ہماری نسل میں کوئی مقصر آئے. سب سے پہلی چیز شب قدر، پھر علم قیامت، پھر اسم اعظم. چوتھی چیز بتاؤں، احوال آمد اہل بیت. یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی وادی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا میں تشریف کیسے لاتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. بی بی حکیمہ خاتون کو بلایا نا امام نے کہ میرے ہاں بچے کی آمد ہے. بی بی حجرے میں گئیں، باہر آ کے کہتی ہیں وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے. اے حسن عسکری، تم نے مجھے بلایا کہ آپ کے ہاں بچے کی آمد ہے، بی بی نرجس کے ہاں بچے کی آمد ہے، وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. جی کوئی اثر نہیں ہے کہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو آج ہی آئے گا. امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے. مجھے بتائیے کتنی دیر لگی ہوگی اس مکالمے میں. بی بی اتنا مکالمہ کر کے جب دوبارہ حجرے میں گئیں تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ سجدے میں. ہماری وادی نہیں ہے اس بات پر غور کرنا کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں. ہم نہیں جانتے. احوال آمد اہل بیت ہمیں نہیں پتا. چار چیزیں ہو گئیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں جی. شب قدر، علم قیامت، اسم اعظم، احوال آمد اہل بیت، اور پانچویں چیز بتا دوں، مقام فاطمہ. ہمارا کام نہیں ہے. یہ جو ہم اس وقت سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں یہ حاضری ہے. یہ حاضری ہے. رجسٹر میں نام لکھا جا رہا ہے کہ کلاس میں موجود تھے. اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے. کہاں سے بات شروع کروں؟ ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی جی. مولا علی کو ہم نہیں جان سکتے، سیدہ کو ہم نہیں جان سکتے. کیسے جانیں؟ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حاکم ہے، جلاد نہیں ہے. ہاں یہ کچھ شوہروں کو غلط فہمی ہے. اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا. حاکم کا مطلب ہے خادم. سہولتیں فراہم کرو، وسائل لا کر دو، ذمہ داریاں پوری کرو جی. بعض شوہر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس پھر ڈانٹ بھی دیں گے، مار بھی دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ وسائل فراہم کرنے والے کو حاکم کہا جاتا ہے. اچھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، ترجمہ نہیں ہوگا، جبکہ عربی تو یہی کہہ رہی ہے. رجال مرد، رجل کی جمع، نساء عورتوں کی اسم جنس. مرد عورتوں پر حاکم ہے نہیں، شوہر بیویوں پر حاکم ہے. خبردار کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ ہر مرد ہر عورت پر حاکم ہے. اگر مردوں نے عورتوں پر حاکم ہونے کا کچھ سوچ بھی لیا نا تو روڈ رستے کے اوپر مسئلے ہو جائیں گے. روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پر حاکم نہیں ہے، شوہر بیوی پہ حاکم ہے. تو اب شوہر بیوی پر حاکم تو مولا علی شوہر. مگر یہ لفظ حاکم بھی سیدہ کے نسبت سے پروردگار عالم کے لیے ایک بہت بڑی امت کے حوالے سے الجھن تھی جی. الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے. سرکار دو جہاں کی آواز آئی، یا علی انفذ بما امرتک بہ فاطمہ. اے علی جو فاطمہ حکم دے اسے مانو. کیسے سمجھیں؟ شوہر بیوی پر حاکم ہے یا یہ بیوی شوہر پر حاکم ہے؟ ماشاءاللہ. مجھے تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی؟
دو چار لوگ ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. مزہ تب آئے جب وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے میں سے کوئی نعرہ لگائے. جی بہت شکریہ. اللہ آپ کو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اب بیٹھنے والوں کو ہی صرف دعا دے دوں گا تو یہ کہیں گے جب فوراً بیٹھ جاؤ. آپ سب کو مولا اپنی امان میں رکھیں. بات تھوڑی سی آگے بڑھے، نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے. عاجزی، فقیری، ناتوانی اس بارگاہ میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی عظمت بڑھے گی. میں شہباز بھائی ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، 2 گھنٹے تک ان کی خدمت میں رہا. آیت اللہ محمد باقر فخار اصفہان میں ہمارے قوم میں استاد تھے. پھر وہ کیونکہ اصفہانی تھے تو وہ بزرگی کی وجہ سے اپنے شہر چلے گئے. تو میں جب جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ انہیں سلام کرنے جاؤں. صاحب کرامت عالم. تو میں ان کی خدمت میں گیا، 2 گھنٹے میں ان کے پاس رہا، ان سے سوال، ان کی زیارت کرنے، ان سے سیکھنے گیا تھا. تو 2 گھنٹے میں انہوں نے کوئی 10 مرتبہ بی بی کا نام لیا. لیکن جب بی بی کا نام لیتے تھے نا، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. پہلے ٹیک اپنی ختم کرتے تھے، یعنی اپنی کمر کو دیوار سے ہٹاتے تھے. مجھ سے کہا تھا کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، تو انہوں نے پیر پھیلایا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی. مجھ سے کہا کہ میں پیر پھیلا لوں، تمہاری اجازت ہے؟ تو میں نے کہا آپ میرے استاد ہیں. پیر انہوں نے پھیلایا ہوا تھا مگر چادر ڈالی ہوئی تھی. جب بھی بی بی کا نام لیتے تھے پہلے تو اپنی کمر دیوار سے ہٹاتے تھے، اور جو پیر پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹتے تھے. پھر آدھی گردن، یعنی گردن جھکا کر، نیم خیز، نیم خم ہو کر، آنکھیں بند کر کے بی بی کا نام لیتے تھے. تو جب میں ان سے رخصت ہو کے آنے لگا تو میں نے کہا استاد آپ سے میں نے بہت کچھ آج کی نشست میں بھی سیکھا، مگر یہ جو آپ کا عمل تھا اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا تھا؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے، دنیا میں عادت کرو، قیامت میں سب کو کرنا پڑے گا. سب کو اللہ کہے گا اپنی گردنیں جھکاؤ. محشر میں آواز آئے گی اپنی گردنیں جھکاؤ. غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، حدیث سنا دی میں نے آپ کو. اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے. اب یہ کیفیت ہے. لہذا جتنی میں اور آپ اس بارگاہ میں، اس درگاہ پر، اس بی بی کی عظمت اور فضائل کو سنتے ہوئے جتنی عاجزی کر سکتے ہیں. میں نے ایک جملہ، تھوڑا فضائل اور پڑھوں. میں نے ایک جملہ کہا کہ تمام انبیاء اور ائمہ اللہ کے وجود کا جلوہ ہے، اور سیدہ کا وجود اللہ کے وجود کا خفا ہے. اللہ کرے میری بات منتقل ہو. اللہ مظہر بھی ہے، اللہ غائب بھی ہے. جب وہ اپنے کمالات کو غیبت میں لے جائے تو کوئی جلوہ تو ہوگا. وہ جلوہ صرف ان پر واضح ہوگا کہ جن پر اللہ واضح ہے. لہذا ہم نہیں جان سکتے، اس بی بی کو وہی جان سکتے ہیں جن پر اللہ کی معرفت واضح ہے. ہر امام معصوم کو میں اور آپ وسیلہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں. ائمہ اہل بیت اللہ سے جب بات کریں تو ہم واسطہ دیں مولا علی کا، اللہ سے بات کریں تو ہم واسطہ دیں امام حسن کا، امام حسین کا، امام صادق کا. ہم سب ائمہ اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے. اور ائمہ اہل بیت جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ تجھے فاطمہ، تیری کنیز خاص کا واسطہ. ابھی تو بات میری شروع نہیں ہوئی، میں جو سوچ رہا تھا، تھوڑی سی اجازت دیں میں کچھ دیر فضائل اور پڑھوں. البتہ یہ ذات وہ ذات ہے جس کی عظمت کو بیان کریں تب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، اور جس کے مصائب کو بیان کریں تب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں. یہ ذات ہی کوئی اور ذات ہے. فتمت عن معرفتها، فتمت محبیها من النار، فتمت عن نساء العدمیین. تیسرا معنی بی بی کے نام کا تیسرا مطلب، ایک مطلب، یہ سب ائمہ نے بتائے. یہ مختلف ائمہ نے
بی بی کے نام کی تشریح کی ہے. ایک امام نے فرمایا فطمت لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں فاطمہ بی بی کو فاطمہ کہا ہے؟ فطمت عن معرفتہا، ایک امام نے جواب دیا. نبی مکرم نے جواب دیا فطمت عن نساء العالمین، ایک امام معصوم نے جواب دیا فطمت محبیہا من النار، ایک امام معصوم نے جواب دیا فطمت عدو علی عن غیرہ ان محبہ، معاف کیجیے گا، عدو علی ان محبہ. فاطمہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ بی بی علی کے دشمنوں کو علی کے محبوں سے علیحدہ کرتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی مولا علی کے دشمنوں کو مولا علی کے چاہنے والوں سے علیحدہ کرتی. بی بی فاطمہ بتائیں گی کہ کون علی والا ہے، سیدہ زہرا بتائیں گی کہ کون علی کا دشمن ہے. معیار اور کسوٹی جناب زہرا کی ذات، اس لیے علیحدہ کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں.